Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του άγχους που προκαλεί η υγειονομική κρίση στα Ουρντού. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈیرٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور pod.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان کی افواج میں شامل ہوں. اردو میں کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے تناؤ سے نمٹنے کے بارے میں رہنما اصول سنیں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. کووڈ-19 کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, ہم محفوظ رہتے ہیں اور اپنے آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. قسط کا عنوان تناؤ کا مقابلہ کرنا. سولیڈیرٹی ناؤ اور UNHCR جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور EOD کی ہدایت پر مبنی ہے, جو کہ کووڈ-19 پھیلنے سے متعلق تناؤ سے نمٹنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے. نمبر 1, کسی بحران کے دوران افسردہ, تناؤ, الجھن, خوفزدہ یا ناراض محسوس ہونا معمولی بات ہے. اس دوران ایسے لوگوں سے بات کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہوں. آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے, جیسے آپ کے دوست اور خاندان کے لوگ. نمبر 2, آپ دباؤ محسوس کرنے کی وجوہات پر غور کریں. ممکنہ وجوہات کو 3 درجوں میں تقسیم کریں. الف, وہ جن کے لیے عملی حل موجود ہے. ب, وہ جو وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں. اور جیم, وہ جن کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. دوسری اور تیسری قسم میں آنے والے امور کے بارے میں اپنے خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ میں جس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. نمبر 3, گھر پر رہتے ہوئے ایک صحت مند طرز زندگی کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں, بشمول مناسب غذا, نیند, ورزش اور گھر میں پیاروں کے ساتھ معاشرتی رابطے اور دیگر کنبہ اور دوستوں کے ساتھ ای میل اور فون کے ذریعے رابطے میں رہیں. نمبر 4, اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھیں جن سے آپ کو راحت محسوس ہوتی ہو. مثال کے طور پر جاننے والے چہروں سے رابطہ کریں, کوئی سیریز یا مووی دیکھیں جس میں آپ کی دلچسپی ہو, کتاب پڑھیں, سیر کے لیے جائیں اور معاشرتی دوری اور حفظان صحت کی مناسب ہدایات پر عمل پیرا ہوں. نمبر 5, اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے سگریٹ نوشی, شراب یا دیگر منشیات کا استعمال نہ کریں. اگر آپ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی صحت کارکن یا مشیر سے بات کریں. اپنے تناؤ سے نمٹنے کے لیے فارسی یا عربی میں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ پیپسی نفسیاتی مدد ہیلپ لائن فارسی بولنے والوں کے لیے 6936514120 اور عربی بولنے والوں کے لیے 69365141
113 پر کال کر سکتے ہیں جو صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک پیر سے جمعہ تک دستیاب ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ کو ضروریات ہوں تو جسمانی اور دماغی صحت کی ضروریات کو کس طرح ڈھونڈیں، اس بارے میں کوئی منصوبہ بندی کریں۔ نمبر 7، حقائق حاصل کریں، معلومات جمع کریں اور جو آپ کو اپنے خطرے کا درست تعین کرنے میں معاون ثابت ہوگی تاکہ آپ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ ایک قابل اعتبار ذریعے تلاش کریں جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہوں، جیسے کہ WHO کی ویب سائٹ hhpsEODY.gov.gr انگلش میں، یا HHPT www.who.int ویب سائٹ تلاش کریں۔ نمبر 8، آپ اور آپ کے اہل خانہ کے میڈیا کوریج کو دیکھنے یا سننے میں جو وقت منفی یا پریشان کن ہوتا ہے اسے کم کر کے پریشانی اور اضطراب کو محدود کریں۔ نمبر 9، آپ اپنی مہارتوں کو استعمال کریں جنہوں نے آپ کو اپنی زندگی کے پچھلی دشواریوں کو سنبھالنے میں مدد کی ہے اور اس مہارت کے مشکل وقت کے دوران اپنے جذبات کو سنبھالنے میں استعمال کریں۔ نمبر 10، ذرائع پر نگہداشت کے لیے وسائل انگریزی، یونانی، فرانسی، فارسی، عربی، کرمانجی اور اردو زبان میں ریفیوجی ٹراما انیشیٹو آن لائن دستیاب ہیں۔ ویب سائٹ بچوں سے دوستانہ سرگرمیاں www.refugeetrauma.org کے ذریعے جیسے رہنمائی کرنے والی تحریکوں کی سرگرمیاں، کہانی سنانے کے سیشن اور بچوں کے لیے سنگلز کی پیشکش کرتی ہے۔ تمام وسائل بچوں اور بھرکنبوں کے لیے تفریح اور نفسیاتی سرگرمیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بچوں کے لیے دباؤ کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 1، بچے دباؤ کا جواب مختلف طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر طلبات کا پریشان ہونا، پیچھے ہٹنا، بیٹ ویٹ لگنا، ناراض ہونا یا مشتعل ہونا وغیرہ۔ نمبر 2، معاون انداز میں اپنے بچے کے رد عمل کا جواب دیں، ان کے خدشات سنیں اور انہیں اضافی محبت اور توجہ دیں۔ نمبر 3، بچوں کو مشکل اوقات میں بڑوں کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں اضافی وقت اور توجہ دیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کی باتیں سننے کے لیے نرمی سے بات کریں اور انہیں یقین دلائیں۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو بچوں کو کھیلنے اور آرام کرنے کے مواقع مہیا کریں۔ نمبر 6، کوشش کریں اور بچوں کو ان کے والدین اور کنبہ کے قریب رکھیں اور ممکن حد تک بچوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو جدا کرنے سے گریز کریں۔ اگر علیحدگی ہوتی ہے جیسے ہسپتال میں داخل ہونا، باقاعدگی سے رابطے کو یقینی بنائیں جیسے فون کے ذریعے۔ نمبر 7، زیادہ سے زیادہ معمول کے معاملات اور نظام اوقات کو جاری رکھیں۔ اسکول سیکھنے کے ساتھ ساتھ محفوظ کھیل اور آرام کے لیے وقت سمیت ایک نئی فضا پیدا کرنے میں مدد کریں۔
नंबर 9, क्या हुआ है इसके बारे में हक़ाइक़ फराहम करें. अब क्या हो रहा है इसकी वजाहत करें और इनको वाज़े तौर पर इन अल्फाजों के ज़रिए बीमारी से मुतासिर होने के ख़तरे को कम करने के बारे में वाज़े मालूमात दे जो वो अपनी उम्र के लिहाज से समझ सकते हैं. नंबर 9, इसमें ये भी मालूमात फराहम करना शामिल है जो इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि क्या हो सकता है जैसे ख़ानदान के एक फ़र्द या बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो सकती हो और इसे कुछ वक्त हस्पताल जाना पड़े ताकि डॉक्टर इनको बेहतर करने में मदद कर सकें. हम खौफ को फतह नहीं होने देंगे. महफूज रहें, घर रहें. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcast ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے. ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے. سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org, اسپوٹیفائی، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں پوڈ کاسٹ تلاش کریں.